بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ذیشان اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قرآن سیکھیے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، اللہ کا بے حد کروڑا احسان عظیم ہے کہ اس کے فضل و کرم سے ہم نے ابتدائی قاعدہ، جی ہاں مدنی قاعدے کے 13 سبق سیکھ لیے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس کا 14واں سبق بھی سیکھتے ہیں۔ 14واں سبق بھی نون ساکن اور تنوین کے، جی بالکل، اور جو سبق نمبر 12 میں ہم نے سیکھا تھا نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، ان میں سے ہم نے 2 سیکھے تھے، 2 آج کے سبق میں سیکھیں گے۔ 2 قاعدے جو ہم آج سیکھیں گے وہ ہیں ادغام اور اقلاب۔ ادغام کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے، را اور لام میں غنہ نہیں کریں گے۔ باقی 4 حروف یمون، یا، میم، واو اور نون میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اقلاب کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر اقلاب کریں گے، یعنی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا، لیکن آج میں انشاءاللہ وائٹ بورڈ کے اوپر آپ کو لکھ کر سمجھاؤں گا کہ نون ساکن اور تنوین کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نون ساکن جو ہوتا ہے جس نون کے اوپر جزم آ جائے، یہ دیکھیں نون ہے، اس کے اوپر جزم آ گئی تو یہ نون ساکن ہے۔ اور تنوین کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، ماشاءاللہ آپ نے سبق نمبر 5 میرا سیکھا ہوا ہے، اسے تنوین کہتے ہیں، سوری 2 پیچھے یہ تنوین ہے، یہ نون ساکن ہے، یہ تنوین ہے، یعنی جو قاعدے یہ اپلائی کیے جائیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون، یا، را، میم، واو، لام اور نون، یہ 6 حروف آ گئے نون ساکن کے بعد یا پھر اس کے بعد تو غنہ کریں گے۔ اور اگر اسی کی چیزوں کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جاتا ہے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مثال کے ساتھ، آپ دیکھیے گا ذرا۔ اب یہ دیکھیں ایک لفظ لکھ رہا ہوں میں، می یومن، اب یہ دیکھیں یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے کیا آ رہا ہے؟ یا۔ تو اب یہاں پر وہ قاعدہ اپلائی ہوگا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون آ گیا، اس میں سے یا آ گیا، تو یہاں پر ہم کون سا قاعدہ لگائیں گے؟ جی ہاں ادغام کا قاعدہ یہاں پر استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ بن جائے گا میم نون یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو، میم 2 زیر من، یہ تو ہو گیا ادغام کی مثال، ٹھیک ہے۔ تو اب اقلاب کی مثال بھی سیکھ لیتے ہیں کہ اقلاب کی مثال کیسے بدلیں، نون ساکن تنوین کو کیسے میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے میم نون زیر مین ہو گیا، اور یہ با عین زبر، اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف با آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا قاعدہ پڑھا تھا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا، اقلاب کا کیا مطلب ہے؟ بدلنا، جی بالکل، آپ کو پتا ہوگا دل کو بھی قلب کہتے ہیں کیونکہ یہ بدلتا رہتا ہے، کبھی کیا سوچ ہوتی ہے، کبھی کیا سوچ ہوتی ہے، تو اسی لیے جو نا اقلاب کا مطلب ہے بدل دو۔ تو اب ہم نے جب دیکھا کہ نون ساکن کے بعد با آ گیا تو ہم نے اس نون کو میم سے بدل دیا۔ اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا بعض قرآن پاک میں بعض حروف کے اوپر چھوٹا سا میم بھی لکھ دیا جاتا ہے حروف کے اوپر، تو یہ جو نون ہے نا یہ میم میں کنورٹ ہو گیا۔ تو اب ہم کیا پڑھیں گے؟ جوڑوں میں تو نون ہی پڑھیں گے، میم نون زیر من، جب ہم پڑھیں گے نا با عین زبر با، تو یہ بن جائے گا پھر مم، مم با، لیکن جب تک با نہیں پڑھیں گے تب تک یہ من نہیں رہنا ہے، کیونکہ قاعدہ جو ہے وہ ہے نون ساکن کے بعد جب با آئے، مطلب جب ہم با کو پڑھیں تب جا کے یہ قاعدہ استعمال ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم نون یا زبر می، یا زبر یا،
مئی، قاف واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقولو۔ اب ناظرین اکرام دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گیا تو ادغام کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب ادغام کا قاعدہ ہوگا تو یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے، اور غنہ کے معنی ہم نے پڑھا ہوا کہ ناک میں آواز لے کر جانا۔ اسی طرح آگے یہ دیکھیں، میم نون واو زیر میوں، واو زبر وا، میوں، را زبر را، میوں ورا، قاف لام زیر قل، میوں ورقل، جیم نون زبر جن، میوں ورقل جن، نون زبر نہ، میوں ورقل جنہ، تا زیر تی، میوں ورقل جنتی، میم نون یا زیر می، یا واو زبر یو، میو، میم دو زیر من، میومن، میم نون واو زیر میوں، واو زبر وا، میوں وا، لام یا زیر لی، میوں ولی، یا دو زیر ین، میوں ولی ین۔ ناظرین کرام آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نون میں نہیں پڑھا، من یقولو یعنی نون کو نہیں پڑھا، اس کی ہم نے قاعدہ پڑھا تھا پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو، تیسرا مشدد ہو تو کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ساکن حرف جوڑ کرنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا بعض افراد جو ہے نا وہ غنہ کر دیتے ہیں پہلے حرف میں، جیسے میم نون یا زبر مئی، یا زبر یا، ٹھیک ہے، میہ۔ اور ہم نے کیسے پڑھا؟ میم نون یا زبر مئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں طریقے درست ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ ہم نے جو قاعدہ سیکھا کہ نون ساکن کے بعد حرف یا آ جائے تو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ادغام کا مطلب ہے غنہ کرنا، اور غنہ کیوں کرنا ہے کہ جب ہم اس کو آگے ملائیں گے پہلے تو یہ کیا بنے گا؟ لین بن جائے گا، اس کے بعد جو ہے نا جب یہ مشدد ہوگا تو یہاں پہ ادغام کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔